اب آپ کو بتائیں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک 2 زخمی کر دیے۔ مارے جانے والے دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور حملوں میں ملوث تھے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں 9 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے شکوہ کیا ہے کہ حکومتی لابنگ کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ اپوزیشن کو اس قومی مسئلے پر سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ یکجہتی کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے، بھارت سے خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا، حکومتی کمیٹی میں اتحادی جماعتوں کے ارکان شامل ہیں۔ بھارت سے جنگ کے دوران اپوزیشن ارکان کے جذبہ یکجہتی کا اعتراف کیا۔ حکومتی سطح پہ اپوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، یہ میں صرف ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ ہم نہیں بالکل چاہتے کہ ہمیں بھیجا جائے حکومتی وفد میں، بیکاز ہم اگر آپ کے ساتھ ان دا ہائنڈ سائڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس میں نہیں ڈالا۔ ملک میں یگانگت نظر آنی چاہیے۔ پاکستان جہاں تک ہوگا اس میں ہم سب اکٹھے ہیں، چاہے ہمیں کوئی اکیلا کرنا بھی چاہے۔ خدا کے لیے ذاتی ایک ضد میں آپ ملک کے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں۔ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں، وہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہی ہوتے ہیں، دوز ہیو بین فارمڈ بائی دا گورنمنٹ، اور وہ ٹریری میں موجود جو اتحادی جماعتیں ہیں سر، ان کے اراکین پہ مشتمل ہیں۔ آلریڈی یہ تجویز ہم نے بھی دے رکھی ہے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز میں دونوں فریقین اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپوزیشن کا کہ انہوں نے ایسے وقت پہ جب کہ ملک جنگ کی حالت میں تھا، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کو دنیا نے تسلیم کیا۔ امریکی سیاسی مبصر اور انفلوئنسر جیکسن ہنکل بھی پاکستان کے معترف نکلے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی جارحیت پر پاکستان نے بہترین جواب دیا۔ جیکسن ہنکل بھی مان گئے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھا کہ بھارت میں ان کے ایکس اکاؤنٹ کا بین کرنے کے بعد اب پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جیت گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مارکہ حق میں فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی جائے گی۔ ملکی، معاشی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سپہر 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مارکہ حق میں فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ چین۔ افغان وزیر خارجہ آج بیجنگ پہنچیں گے۔ پاک بھارت سیز فائر کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ علاقائی سیکورٹی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک بھارت صورتحال پر چین اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔ دیرپا امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے چین سمیت ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پر بھارت نے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے۔ کا جو بلیم گیم ہے وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ ہم نے اللہ کے فضل سے تمام دنیا کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اور خاص کر جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ قریباً 60 سے زیادہ میرے رابطے ہوئے 3 ہفتے میں، تو وہ تمام دنیا کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اوپر الزامات لگائے گئے وہ چاہے وہ 15 ملٹری انسٹالیشن میں حملہ ہو 7 کی رات کو، یا پھر F-16 کے اڑنے ہوں، سب چیزیں وہ جو تھیں وہ ہم نے ثابت کیا دنیا کو پتہ ہے کہ وہ تمام الزامات غلط تھے۔ تو وہ اس کے لیے میں بالکل میرا ایجنڈا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، چین کو بھی، سب دنیا کو پتہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک 2 زخمی کر دیے۔ مارے جانے والے دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ اور حملوں میں ملوث تھے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں 9 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔